السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل داستان دنیا میں۔ ناظرین، تاریخ میں منگولوں کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کوئی ان کو منگول اور کوئی ان کو تاتاری کہتے ہیں۔ چاہے نام کچھ بھی ہو، لیکن تاریخ میں اپنی وحشت و بربریت سے سب سے زیادہ مشہور تھے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس منگول کے بارے میں جس کا بادشاہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ناظرین، مملکت چغتائی جو کہ منگول کے سلطنت میں سے ہے۔ مملکت چغتائی ترکستان اور ماوراء النہر کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، سب سے پہلے جس منگول حکمراں نے اسلام قبول کیا وہ چغتائی کا پرپوتا براق خان سن 1266 تا 1270 تخت نشین رہا۔ ناظرین، اس نے بادشاہ ہونے سے 2 سال بعد اسلام قبول کیا اور غیاث الدین نام رکھا۔ اس کے بعد جو منگول حکمراں ہوئے وہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، لیکن خان ترماشرین سن 1324 تا 1326 پہلا مسلمان حکمراں ہے، جس کے بعد چغتائی خاندان ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ ترماشرین کا اسلامی نام علاء الدین تھا۔ ناظرین، اس کے جانشین قازان خان سن 1343 تا 1346 کے زمانے میں چغتائیوں میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی، اور تغلق تیموری سن 1347 تا 1363 کے زمانے تک چغتائی مملکت کے تمام منگول مسلمان ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس مملکت کی عام زبان چونکہ ترکی تھی، اس لیے منگولوں نے اسلام کے ساتھ ترکی زبان کو بھی اپنا لیا، اور اس میل جول کے نتیجے میں ایک نئی ادبی ترکی نے جنم لیا جو چغتائی ترکی کہلاتی ہے۔ ناظرین، 3 اور 4 صدی میں ہندوستان پر جن منگولوں نے حملے کیے وہ زیادہ تر چغتائی منگول تھے۔ ناظرین، قبچاک روس کے منگولوں اور ایران کے ایلخانی منگولوں نے بھی اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کی، اور اس طرح چنگیز خان کے حملے کے 100 سال کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اسلامی دنیا کے بڑے حصے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اب خود اسلام کے محافظ اور پاسباں بن گئے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔